رباه من لي يا كل سؤلي أنا من ذنوبي هارب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ امید کرتا ہوں آپ کا آج کا جو پہلا روزہ ہے بہت اچھا گزرا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ صرف بھوک کا روزہ نہیں ہوگا، ہماری آنکھوں کا، ہمارے کان کا، ہماری زبان کا بھی روزہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے ایسے روزے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو صرف بھوک کا روزہ رکھے اور وہ اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے کانوں سے گناہ کرے۔ کیا مطلب اس چیز کا؟ مطلب آنکھوں سے وہ نامحرم عورتوں کو دیکھے، آنکھوں سے وہ سیریلز دیکھے، آنکھوں سے وہ موویز دیکھے، کانوں سے وہ میوزک سنیں، کانوں سے وہ سانگ سنیں، اور طرح طرح کی موویز دیکھے، طرح طرح کے ساؤنڈ سنیں، اور زبان سے وہ کسی کی غیبت کرے، کسی کی برائی کرے، گالم گلوچ کرے۔ لیس لہ الا الجوع، اس کے لیے صرف بھوک ہے، اس کا صرف بھوک کا روزہ ہے، اس کو اور کچھ نصیب نہیں ہوگا، کوئی اور ریوارڈ نصیب نہیں ہوگا۔ دیکھیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ روزوں میں نا اپنے بندے کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی ایک ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے۔ کس چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو بریانی حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، جوسز حلال ہیں، فروٹس حلال ہیں، تو تم میرے حکم پر، میرے کہنے پہ صبح فجر سے مغرب تک بھوکے رہتے ہو، وہ حلال چیزیں بھی نہیں کھاتے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا حکم ہوتا ہے، اور مغرب کے بعد، افطاری کے بعد وہی آپ سب چیزیں کھاتے ہو۔ تو جب آپ میرے حکم پہ حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہو پورا دن، تو کیوں نہ آپ پورے سال حرام چیزیں چھوڑ دو۔ یہ بیسیکلی ہماری ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اگر ہم حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں ایک دن کے لیے، تو کیوں نہ ہم حرام چیزوں کو چھوڑ دیں، اپنی لائف میں سے نکال دیں۔ سبحان اللہ، یہ ایک ٹریننگ ہے میری اور آپ کی کہ یار اب گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، فریج میں پتہ ہے ملک شیک پڑا ہے، جوس پڑا ہے، ٹینک پڑا ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہے، اور بھوک بھی بہت لگ رہی ہے، روزہ بھی بہت لگ رہا ہے، گھر میں بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اگر ہم کھا پی لیں تو کسی کو نہیں پتہ لگے گا، لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جب ہم یہ سب اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، تو ہم حرام چیزوں کو اللہ کے لیے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم حرام ریلیشن شپس کو اللہ کے لیے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم حرام کمائی کو اللہ کے لیے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ ہوتا ہے تقویٰ، یہ ہوتی ہے اللہ سے محبت، کہ ہم اللہ کے حکم پر صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ دس از تقویٰ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دو صحابی تھے جو کہ بہت قریبی دوست تھے۔ ایک جو تھے انہیں بہت شوق تھا جہاد میں شریک ہونے کا اور بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کا، جو دوسرے تھے ان کو تھوڑا سا تھا انہیں بھی، لیکن تھوڑا سا کم تھا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جن کو زیادہ شوق تھا جہاد میں شریک ہونے کا، وہ گئے جہاد پہ اور شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ، شہادت کا، شہید کا کیا رتبہ ہے۔ اور جو اگلے صحابی، دوسرے صحابی ہیں، وہ اگلے سال طبی موت مرے، مطلب نارمل ڈیتھ ہوئی ان کی، کوئی بیماری نہیں، مطلب کوئی جہاد نہیں، کوئی چیز نہیں، نارمل ایک ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ طلحہ بن عبید اللہ نے دونوں کو خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے، اور جنت میں جانے کی لائن میں جو شخص 1 سال بعد فوت ہوا تھا وہ سب سے پہلے کھڑا تھا، سب سے آگے کھڑا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جو شہید ہیں، شہید کا اللہ اکبر کیا مقام ہے، وہ بعد میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیسے، یہ کیا ہوا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا رمضان کاؤنٹ نہیں کیا، اس کا رمضان نہیں گنا، اس کے رمضان کے روزے نہیں گنے، اس میں قیام اللیل میں جو اس نے نفل پڑھے وہ تم نے نہیں دیکھا، وہ نہیں گنے؟ رمضان میں روزے رکھے، اس نے نمازوں کا اہتمام کیا، اس نے صدقہ خیرات کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، کیا تم نے یہ سب چیزوں کو کاؤنٹ نہیں کیا؟ سبحان اللہ۔ واللہ ون رمضان کین میک اے بگ ڈفرینس ان آور لائف۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم رمضان میں بہت کچھ اچیو کر سکیں، بہت نیکیاں اکٹھی کر سکیں، ہم جیسے رمضان کو قدر کرنی ہے، جیسے رمضان کی اس طرح سے ہم رمضان کی قدر کریں، ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں، ہم اپنے گناہوں پر معافی مانگ سکیں۔ یا اللہ ہم آپ کو منا لیں، یہ وہ رمضان بنے جس رمضان میں یا اللہ آپ ہمارے فیصلے جو ہیں وہ جنت الفردوس میں کرتے ہیں، اور ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دیتے ہیں، ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔